الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جب جب بھی کہا خدا سے کہ او ربا میرا حال دیکھ، جب جب بھی کہا خدا سے کہ او ربا ذرا میرا حال دیکھ، اوپر سے آواز آئی او میرے بندے تو اپنے نامہ اعمال دیکھ. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ. جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگ اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی کہ اللہ کے خزانے سے اترنے والا رزق جو بندوں تک اللہ پہنچاتا ہے، اس کے 4 دروازے اللہ پاک نے بنائے ہیں. ان 4 راستوں سے، 4 دروازوں سے اور 4 طریقے سے اللہ اپنے بندے تک روزی کا اہتمام فرماتا ہے. سب سے پہلا دروازہ اللہ کے خزانے سے لینے کا اور اللہ کے خزانے کو لوٹنے کا اور اللہ کے خزانے سے روزی حاصل کرنے کا. اللہ پاک نے پہلا دروازہ نماز کا دروازہ بنایا. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، فضائل اعمال میں آپ نے سنا ہوگا کہ نماز ایسی اللہ نے عبادت بنائی، روزی روٹی کے مسئلے سے لے کر
جنت تک پہنچانے والی بہترین عبادت کہ وہ نماز ہے جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے نبی جب وہ تحفہ لے کر کے سرزمین دنیا میں آئے ہیں، صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے معراج کروائی ہے، اپنے قریب بلایا ہے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں، کئی سارے تحفے تحائف اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمایا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اللہ نے مجھے 50 نمازیں عطا فرمائی، راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے، ان کی بات کرنے پر میں اللہ کے پاس 9 چکر لگاتا رہا، 5 نمازیں کم کرواتا رہا، آخر میں 5 نمازوں کا تحفہ اللہ نے میری امت کے نام عطا فرمایا ہے۔ اے میرے محبوب اسے لے جاؤ، یہ راز و نیاز والا تحفہ، یہ تیرے محبوب والا تحفہ، یہ عرش معظم کے قریب بلا کر دینے والا بہترین تحفہ، جاؤ جاؤ تیری امت 5 نمازوں کی پابندی کر لے گی، میں اللہ اس کے اہتمام نماز پر 50 نمازوں کا میں جو ہے اس کو ثواب عطا فرماؤں گا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا والوں کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں روپیے پیسے دینار درہم کرنسی دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں، آج اللہ نے ایسا تحفہ دیا، ایسا اللہ نے نذرانہ عطا فرمایا، اللہ کے خزانے سے لوٹنے والا بہترین تحفہ اللہ نے نماز عطا فرمائی ہے۔ یا رسول اللہ ایسی پابندی کریں گے کہ دنیا کے سارے مسئلے مسائل اسی نماز کے ذریعے سے ہم اللہ کے خزانے سے حل کروائیں گے۔ روزی کا دروازہ، اپنے پاؤں میں پہننے والے جوتے، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، اللہ سے کہنے لگے او بار الہ، تو نے نماز کا تحفہ دیا، میں نے تیرے سامنے سجدہ کیا، بگڑا ہوا کام بنانے والی تیری ذات ہے، تیرے نبی کو تو نے تحفہ دیا تھا، اے بار الہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، اے اللہ اس کو تو درست فرما لے۔ خدا پاک کی قسم وہ صحابی مسجد سے باہر گئے ہیں، جوتے کے قریب پہنچے ہیں، کیا دیکھا کہ جوتے کے تسمے بالکل صحیح سلامت ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک صحابی اپنی سواری لے کر کے جا رہے ہیں، تھیلا ساتھ میں ہے، بیچ راستے میں جا کر سواری مر گئی، روئے نہیں، چلائے نہیں، آہو واویلانی کیا، شکوہ شکایت نہ کی، تھیلے میں سے مصلی نکالا، زمین پہ بچھایا، 2 رکعت نماز ادا فرمائی، اللہ سے کہنے لگے بار الہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے ربا زندگی موت تیرے قبضہ قدرت میں ہے، میں سفر میں نکلا، سواری تو نے عطا فرمائی، بیچ راستے میں مر گئی، او مردے کو زندہ کرنے والے، زندے کو موت عطا کرنے والے، اپنے فضل سے اس نماز کے تحفے کے صدقے میں میری سواری کو زندہ فرما لے۔ لکھا ہے کتابوں میں
ہاتھ زمین پر نہیں اترے، ابھی چہرے پہ نہیں پھیرے کہ وہ مرا ہوا جانور کان فڑاتا ہوا آنکھیں کھول کر صحابی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نماز اللہ نے ایسی عبادت عطا فرمائی ہے کہ نماز کے ذریعے سے صحابہ نے دنیا کے سارے مسئلے مسائل نماز کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے حل کروائے ہیں۔ آج ہماری نمازوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ مول صاحب دعا کرنا اللہ روزی دے، مول صاحب دعا کرنا ذرا میں کوئی دھندے پہ لگ جاؤ۔ اللہ کے بندے تیری نماز کا کیا عالم ہے کہ مول صاحب خالی فرصت والی دو پڑھتا ہوں، عصر پڑھ لی اور مغرب پڑھ لی، جمعہ کا حال دیکھو ذرا، ارے پیچھے مڑ کر کے ذرا دیکھ لو، ہفتے میں ایک نماز جہاں اللہ دعائیں قبول کرتا ہو، رحمتوں کی بارش اترتی ہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہو، جہاں نماز میں پہلے آنے پر اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہو، دوسرے نمبر پر آنے پر بھینس جو ہے ذبح کرنے پر ثواب ملتا ہو، جو ہے بکری ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہو، اور مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہو، آج ہماری نماز کا حال، اخیر میں آنے کا مزاج، ہمارے مسجد کے اندر میں انڈے والے زیادہ ہے، انڈے والے زیادہ، سب سے اخیر میں آنے والے کہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، انڈے والے زیادہ ہیں، اونٹ گائے بھینس بکرے والے بہت کم ہیں۔ نمازوں کا حال، ساری برکتیں اللہ نے نماز، اور نماز میں اپنی منمانی والی نہیں، من چاہی والی نہیں، اہتمام نماز پر اللہ نے روزی میں برکت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہتمام نماز، صحابہ کرام نے نماز کو نماز سمجھا، غریب بھی نمازی ہے، مالدار بھی نمازی ہے، جوان بھی نمازی ہے، مرد عورت بھی نمازی ہے، ہر کوئی نماز کا اہتمام کرنے والا کہ نماز کی برکت سے اللہ کے خزانوں کو لوٹا ہے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے ہندوستان کی کرسی پر بیٹھنے والے کیا نمازوں کا اہتمام کرنے والے۔ آج سیزن آ گیا، اللہ نے 2 روپیے دے دیے، اللہ نے ذرا دنیا میں اوپر کر دیا، نماز کو گھل کر دیا، نمازیں چھوڑ دی۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دنیا سے جاتے جاتے پرچی میں لکھ کر کے چلے گئے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر میں اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو۔ بختیار کاکی کہہ رہے، حضرت نے لکھا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر میں بھی عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت کبھی نہ چھوڑی ہو۔ ذرا شرطیں تو دیکھو، فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر میں، نہ حضر میں، نہ سفر میں، نہ بیماری میں، نہ تندرستی میں، کسی بھی حال کے اندر میں تہجد کی نماز ناگاہ نہ کی ہو۔ حضرت نے فرمایا میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھا ہے جس نے کبھی بھی کسی بھی حال کے اندر میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی میں کسی پرائی غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالی ہو۔ 4 شرطیں کی، اور ایسے لکھ کر نہیں چلے گئے، میں اور آپ لکھ کر مت چلے جانا۔ ان کو معلوم تھا سونی سونے کو پہچانتا ہے، معلوم تھا یہ شرط پوری کرنے والا
اللہ کا ولی دھرتی پر موجود ہے۔ جامع مسجد کی صحن میں جنازہ رکھا، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، بڑا جم غفیر ہے، لوگوں کی بڑی تعداد ہے، جنازہ پڑا ہے، چھاتی کے اوپر میں پرچہ لکھا پڑا ہے، بھائی نماز کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ شرط پوری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسرا دن جب آیا، صفوں کو چیرتا ہوا، چہرے پہ کالا کپڑا ڈالے ہوئے، بالکل جنازے کے قریب میں آئے ہیں، حضرت کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہنے والا کہنے لگا، او اللہ کے ولی بختیار کاکی، تو دنیا سے چلا گیا، قبر کے حوالے ہو گیا، اللہ کے پاس پہنچ گیا، جاتے جاتے تو مجھے رسوا کر گیا، میرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا میں تہجد پڑھنے والا، عصر کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والا، پاک دامنی والی زندگی گزارنے والا۔ او بختیار کاکی، تجھے کیا ملا؟ جاتے جاتے میرا راز تو فاش کر گیا۔ ایسا کہنے والا ایک دم کھڑا ہوا، صفوں میں لوگ کھڑے ہیں، بائیں صفیں لگاؤ، بختیار کاکی کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ سارے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، بڑے بڑے علماء، ادبا، بڑے صلحاء کھڑے ہیں، کون ہے ایسا اللہ کا ولی؟ جب حضرت نے کالا کپڑا چہرے سے ہٹایا ہے، لوگوں کی نظر پڑی ہے، کون ہے؟ ہندوستان، سری لنکا اور برما کے اوپر میں حکومت کرنے والا اللہ کا ولی شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ تھے، جو بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ کر تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر سکتے ہیں، سنتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، تہجد کی نماز کو جو ہے پابندی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کرسی پر بیٹھنے کے باوجود پاک دامنی والی زندگی پہ لا سکتے ہیں۔ کیا ایک دکان چلانے والا، ایک کھیت میں کھیتی کرنے والا، 2 روپیے دنیا کے پیچھے کمانے والا، کیا تیری زندگی میں اذان کی اہمیت نہیں ہے؟ کیا تو نے نماز کو مذاق سمجھا ہے؟ کیا تو نے نماز کو اللہ کے سامنے میرے بھائیوں مذاق بنا کر کے رکھا ہے؟ مسجد میں ایسے آتے ہیں گویا کوئی پکڑ کر کے لایا ہو، کیا سلام پھیرا کہ جوتے پہن کر مسجد سے نکل گئے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، مت آؤ مسجد میں، کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کو تمہاری ایسی عبادت کی۔ وہ پاک دامن ہے، بے عیب ہے، احد ہے، نیرا دھار ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے ہو سکون سے نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو، اپنا دل اللہ سے ملانے کی محنتیں کیا کرو، برکت والی روزی چاہتے ہو نماز کا اہتمام کر لو، اللہ رب العزت خدا پاک کی قسم روزی میں ایسی برکت دے گا کبھی سوچا بھی نہ ہوگا یہ روزی اللہ نے میرے لیے کیسے پہنچا دی۔ ہماری نماز میں اللہ نے روزی کی برکت لکھی، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں میں مسلمان، شرم کی بات ہے۔ ہمارے معاشرہ کا حال، بیوی کی گود میں موت آئی، ہماری بیوی بے نمازی، ہمشیرہ کی جھولی میں موت آئی، ہماری ہمشیرہ بے نمازی، ہمارے مردے کے کف جو ہے بدن کو نہلانے والا بے نمازی، ہمارے لیے بازار کے اندر میں کفن خریدنے والا بے نمازی،
ہمارے جنازے کو کندھا دینے والے بے نمازی، ہمیں قبر میں اتارنے والے بے نمازی، ہمارے بدن پر مٹی ڈالنے والے بے نمازی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھنے والا بے نمازی۔ تو اکیلا نمازی ہے، تیرا پورا گھرانہ بے نمازی ہے، بھلا یہ تیرے بے نمازی تجھے جنت میں کیسے جانے دیں گے؟ ان کی فکر کر۔ تو خیر گزشتہ بھی بات رہ گئی، اللہ کے خزانے سے آنے والے روزی کے 4 دروازے۔ سب سے پہلا دروازہ نماز۔ آج سے نیت کرو کہ ہم سب نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا دروازہ استغفار، کثرت سے پڑھو۔ آج سے 6-7 مہینے بھی میں نے اس کو بتایا تھا۔ استغفار لمبا نہیں آتا، چھوٹا پڑھو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اسی روزی دے گا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ امام احمد ابن حنبل، نام یاد رکھنا، امام گزرے ہیں احمد ابن حنبل، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے رات ہو گئی، مسجد نظر میں آئی، سوچا مسجد میں جا کے آرام کر دوں۔ مسجد میں آئے، مؤذن سے ملاقات کی، بھائی میں مسافر ہوں، آگے جانا ہے، ذرا آج کی رات مسجد میں سو جاؤ۔ مؤذن نے کہا نہیں، ہماری کمیٹی والوں کی اجازت نہیں ہے، اجنبی پردیسی کو ہم مسجد میں سونے نہیں دیتے۔ کہا بھائی سونے دے۔ دونوں میں ڈسکس ہو رہی تھی، مسجد کے دروازے کے قریب سے بھٹیارا گزرا، نان بھائی گزرا، روٹی بنانے والا گزرا۔ اس نے دیکھا کوئی مسافر ہے، مؤذن سب سونے نہیں دیتے، وہ روٹی والا بڑا نیک بندہ تھا، مسجد میں آیا، کہنے لگا بھائی تم مسافر ہو، مسجد میں تو یہ مؤذن صاحب سونے نہیں دیں گے، ایک کام کرو میرے گھر تشریف لے آؤ، آج کے رات آپ میرے مہمان، میں آپ کا میزبان۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں اس نان بھائی کے ساتھ اس کے گھر گیا، چارپائی پہ سویا، وہ روٹی بنانے والا برتن میں آٹا لایا، اندر میں نمک ڈالا، پانی ڈالا، میرے سرہانے آ کے بیٹھا، ہاتھ سے آٹا گوندھ رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں ایک دم کھڑا ہو گیا، بھائی تم کیا پڑھے جا رہے ہو؟ کہا استغفار کرتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، اس حال میں بھی اللہ سے معافی کی طلب کر رہا ہوں۔ احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں نے کہا بھائی کب سے پڑھ رہا ہے، تیرا یہ معمول کب سے ہے؟ کہا حضرت کیا بتاؤں، جب سے غریب تھا تب سے معمول بنایا، استغفار کی برکت سے آج اللہ نے اتنا دیا، میرے پاس کتنا ہے مجھے خود کو پتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، استغفار ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا بھائی کو دوسرا فائدہ ہوا؟ کہا حضرت جب سے استغفار شروع کیا، پابندی کی، استقامت پہ آیا، جو دعا کرتا ہوں اللہ میری ہر دعا قبول کر لیتا ہے، مستجاب الدعوات بنا دیا استغفار نے۔ لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوتی۔ کہا کیا نہیں ہوتی؟ کئی دنوں سے اللہ سے دعا کر اللہ تو نے ایک امام دنیا میں پیدا فرمایا، اس کا نام امام احمد ابن حنبل ہے، اے اللہ ایک مرتبہ میری اس سے ملاقات کروا لے، یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں میں ایک دم کھڑا ہو گیا، اس کو سینے سے لگایا، پیشانی پہ میں نے بوسا دیا اور کہا لے بھائی اللہ نے تیری اس دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا؟ کہ ہاں میں خود امام احمد ابن حنبل ہوں، اللہ نے مجھے سفر کروایا، تیری دعا قبول کروانے کے لیے کروایا ہے۔ استغفار کی کثرت اللہ کے خزانے سے لینے کا دوسرا راستہ استغفار ہے۔ اس کی پابندی کر کے دیکھ لو 40 دن، 41ویں دن فائدہ نہ لگے نا تو چھوڑ دینا اس کو، پابندی کر کے اللہ کو دکھاؤ، اللہ روزی میں برکت دے گا۔ سب عمل کرو گے انشاءاللہ۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह से डरने वाला, तकवा इख्तियार करने वाला, तकवे वाली जिंदगी गुजारने वाला, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह इसके लिए रास्ता निकालेगा, अल्लाह इसके लिए रास्ते बनाएगा। क्या बनाएगा? मुफस्सिरीन ने लिखा सबसे बेहतरीन रास्ता तकवा इख्तियार करने वाले के लिए, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से अल्लाह रोजी देगा बंदे को गुमान भी न होगा। अल्लाह ने रोजी का कैसे इंतजाम फरमाया। सहाबा तकवे वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे, मुत्तकी थे, ऐसी जगह से रोजी अल्लाह ने अता फरमाई कि सहाबा दंग रह गए। इस्तिंजा करने के लिए जो सहाबी गए, हयातुस सहाबा उठा करके देख लीजिए, वो सहाबी का तकवा जिंदगी में, अल्लाह अकबर कबीरा। बात लंबी हो जाएगी, वक्त पूरा हो जाएगा, लेकिन वो सहाबी के तकवे पर इस्तिंजा करने जब सहाबी गए हैं, चूहे का बिल था, बिल सुराख था, अंदर से निकला, 1 दीनार सोने का सिक्का उस सहाबी के पास छोड़ा, दोबारा अंदर चला गया, फिर आया, फिर दिया। अलग अलग रिवायतें हैं, किसी ने लिखा 18 सिक्के दिए, किसी ने 80 भी बताए, अलग अलग रिवायतें हैं। जो भी दिया चूहे ने बिल में से निकालकर सहाबी के हवाले किया। और वो सहाबी ने लेकर जेब में नहीं डाले, रुमाल में इसको पैक किया, बीवी के पास नहीं गए कि देख आज तो गजब हो गया, मुझे माल मिला, बीवी के पास नहीं गए। हम तो सीधे दौड़े दौड़े घर पे आ जाते हैं। वो सहाबी दरबारे रिसालत में आए हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सहाबी डरते डरते आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्तिंजा करने गया था, करीब में चूहे का बिल था, एक पे एक वो सिक्का अंदर से निकालता रहा, मेरे करीब छोड़ता चला गया, क्या इन सिक्कों का मेरे लिए इस्तेमाल करना जायज है? अल्लाह इजाजत देता है, अल्लाह का नबी मुझे इजाजत देता है। हमारी जिंदगी में से पूछने का मिजाज निकल गया। मुफ्ती सईद साहब के पास एक आदमी गया, हजरत को जाकर कहने लगा, हजरत खाना खाने से पहले नमक चाटना और खाना खाने के बाद मीठा खाना सुन्नत है? हजरत ने फरमाया, हलाल रोजी खाना ये सुन्नत है, जो करना है वो करता नहीं, ना करने के काम आकर पूछ रहा है, सुन्नतों वाली जिंदगी जो है उस पर अमल कर। कहा बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह पढ़कर खाना यह सुन्नत है, बस। पूछने का मिजाज नहीं, आदत बन गई, पूछने जाएंगे कोई नया मसला निकालेंगे। शेख चल्ली के ख्वाब सोचे हैं, इन पैसों से ये करूंगा, मुफ्ती साहब को जाके पूछूंगा तो सारा शेख चल्ली का सपना मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं पूछते। शादी बियाह में खर्च करने में कोई नहीं पूछता। और फिर आगे पूछे, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने वाले को कितना देना पड़ेगा? 500 की 1000 देना है। अरे घोड़े पर बैठने के लिए पूछने नहीं आया, इतना बड़ा शामियाना तूने खर्चा किया वो नहीं पूछा। बोंगी साहब को कितना देना पड़ेगा? तुम्हारे मस्जिद में रिवाज क्या है? ऐसा आके पूछते हैं। अच्छा मस्जिद में रिवाज क्या चलता है? मैंने एक साथी को, हमारे मस्जिद का रिवाज ये है, जो घोड़े पर होकर के दुल्हा बन के आता है
ہم اس کے پاس سے ہم پیسے امام صاحب ونگی صاحب نہیں لیتے ہیں، ہم ان کو جا کر کے بھیک دیتے ہیں کہ لو استعمال کرو، ہم نہیں لیتے۔ نہ پوچھنے کا پوچھ رہے ہو، جہاں دینا ہے اللہ کے بندے بن مٹھی میں جا کے دے۔ ایک ایک روپیے کا اللہ قیامت میں بدلہ دے گا۔ شامیانے کے خرچ کا نہ پوچھا، ورگوڑے کے خرچ کا نہ پوچھا، گھوڑے پر بیٹھنے کا مسئلہ تو نے نہ پوچھا، جہاں نہ دینا دہیج کا وہ تو نے مجھے نہ پوچھا، اب آگے کان میں کہہ رہا ہے حافظ صاحب کو اور بونگی صاحب کو کیا دینے کا رواج ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ صحابی حضور سے کہہ رہے ہیں کیا میرے لیے استعمال کرنا جائز؟ قربان جائے لاکھوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ہاں جاؤ جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی روزی ہے جو تقوی پر اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، جاؤ جا کر کے کھاؤ، اللہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ تقوی پر اللہ نے ایسا روزی کا انتظام کیا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام، کیا زندگی میں تقوی! حضرت نے خود کتاب میں لکھا اللہ نے میرے دل میں جو سکون عطا فرمایا، اللہ نے مجھے جو دعاؤں کے قبول کروانے والوں میں بنوایا، اور اللہ نے مجھے زندگی میں جو روزی کا انتظام فرمایا، یہ صرف اور صرف میرے تقوی پر اللہ نے کرم فرمایا ہے۔ کیسا کرم! گرمی کا زمانہ ہے، حضرت چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک جگہ پر دیکھا کئی سارے لوگ جھاڑ کے سائے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی گھر پر جا رہے تھے جہاں سارے لوگ سائے کے نیچے کھڑے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس گھر کے سامنے تبتی ہوئی ریت پر چل ملاتے سورج کے نیچے حضرت جا کر کھڑے ہو گئے، سائے میں نہیں گئے، پسینے سے بور ہو گئے، بدن لت پت ہو گیا۔ کسی نے آ کے کہا حضرت ذرا سائے میں جگہ ہے، لوگ بھی وہاں کھڑے ہیں، آپ وہاں تشریف لے آئے۔ امام ابو حنیفہ کا جواب سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، 2 دن پہلے اسی بھائی جس کے گھر کے سامنے لوگ کھڑے ہیں، میں نے جو ہے قرضہ لیا ہے، میں نے قرضہ لیا ہے 2 دن پہلے۔ اگر میں سائے میں جا کے کھڑا ہو گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آدمی کے قرض کی وجہ سے شرم میں وہ مجھے کچھ کہہ نہ سکے، اور یہ سائے میں کھڑا رہنا کہیں میرے لیے سود اور ویاز نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ زندگی کے اندر میں حضرت نے ایسا تقوی اختیار کیا۔ امام ابو حنیفہ کے دربار میں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت میرا دمبا بکری جو ہے گم ہو گئی۔ حضرت نے اللہ سے دعا فرمائی، وہ آدمی چلا گیا۔ کسائی کو بلایا حضرت نے، بھائی ذرا بتا بکری اور دمبا زندگی میں کتنا جیتے ہیں، ان کی عمر کہاں تک ہوتی ہے؟ جیسے اس امت کی عمر 60-70 سال کی، بکرے اور دمبے کی عمر کسائی نے بتایا ہوگا حضرت 5 سال، یا جو بھی بتایا، لکھا ہے کتاب میں 5 سال۔ 5 سال تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بازار میں سے گوشت خرید کر کے نہیں کھایا۔ کہیں وہ چور نے بکری چوری ہو اور کسی کسائی کو دی ہو، چوریلے مال کا ایک گوشت کا ٹکڑا کہیں امام ابو حنیفہ کی پلیٹ کے اندر میں نہ آ جائے۔ تقوی اس کو کہتے ہیں۔ ایسے تقوی پر چلے، اللہ نے ایسی روزی کا انتظام فرمایا، دلوں میں چین و سکون عطا فرمایا، مستجاب الدعوات اللہ پاک نے ان کو بنایا۔ یہ روزی کے دروازے ہیں جو اللہ نے خاص طور پر ایمان والوں کے لیے بنائے۔ اور چوتھا دروازہ دنیا کے ذریعے معاش کا دروازہ،
दुकान, खेती बाड़ी, ये जितने भी दुनिया में कारोबार है, असबाब है, अल्लाह इसके जरिए से बंदों तक रोजी पहुंचाता है। अब ईमान वाला सोचे, ऊपर वाले 3 तो अल्लाह ने खास हमारे लिए, चौथा नंबर वाला सबके लिए। आज हमारा हाल ये है, हमने हमारे लिए जो खास थे इनको तो हमने छोड़ दिया। गैर मुस्लिम जिन दुकानों पर बैठे हैं, जिनकी नजरें जिसके ऊपर टिकी हैं, जिसके पीछे वो न हलाल हराम देखते हैं, न जायज न नाजायज देखते हैं, हमारा हाल भी ये है। हमने चौथे दरवाजे पर यकीन कर बैठे, जरिए माश के पीछे दौड़े जा रहे हैं। न नमाज का एहतमाम, न अल्लाह के जिक्र का एहतमाम, न अल्लाह का डर, बस रुपया और पैसे के खातिर हमने ईमान का सौदा कर डाला, जमीर को बेच डाला। न अल्लाह उसके नबी की मैंने परवाह की, पैसों के खातिर मैंने सब कुछ लुटा दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कुरान करीम में, अगर तूने इन रास्तों पे यकीन कर लिया, ऐ मेरे बंदे, तेरी नमाज पर, तेरे इस्तिग़फ़ार पर, तेरे तक़वे पर मामूली तू असबाब इख्तियार करेगा, एक छोटी सी दुकान लेकर के बैठ जाएगा, मैं तेरे लिए बरकत वाली रोजी का इंतजाम करूंगा, मैं तेरे लिए दिल में चैन और सुकून अता करूंगा। अब जो बंदे इन चारों दरवाजों पे चलते हैं, अल्लाह पाक खुशहाली वाली जिंदगी अता फरमाते हैं। जिन्होंने ऊपर के 3 दरवाजों को छोड़ दिया, खालिस चौथा दरवाजा असबाब जरिए माश के पीछे पड़े हुए हैं, ये दुनिया के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, अल्लाह का इनके साथ कोई वादा नहीं है। इसलिए इन दरवाजों पर गौर व फिक्र करें। चैनो सुकून चाहते हो, बरकतें चाहते हो, अल्लाह से ताल्लुक करना चाहते हो, खजाने को अल्लाह के लूटना चाहते हो, अल्लाह ने जो दरवाजे दिए इसकी पाबंदी करो, इसी के ऊपर जमे रहो, मजबूती के साथ लगे रहो। अल्लाह पाक दुनिया में भी इज्जत, चैन और सुकून, और आखिरत में अल्लाह जन्नत की नियामतों से माला माल फरमाएगा। कई सुनी बातों पर अल्लाह मौत तक अमल